نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الفخیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں لباس کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ ادھر منہ کر کے بیٹھو سراج صاحب۔ آج کے درس میں کس کا بیان ہوگا؟ لباس، جو کپڑا ہم لوگ پہنتے ہیں، ہے نا، اس کو لباس بولتے ہیں۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو۔ کس نے فرمایا؟ آقائے کریم نے۔ کس نے فرمایا؟ ہاں، مطلق فرما دیا، جو چاہو پہنو جو چاہو کھاؤ، جب تک دو باتیں نہ ہوں۔ جب تک کون کون دونوں باتیں نہ ہوں؟ فرماتے ہیں اسراف اور تکبر۔ کیا نہ ہو؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہ کھانے میں پہننے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اتنا زرق برق لباس پہنے چلیں سینہ تان کے، یہ تکبر، یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کھانا گھر پہ بنا اب اس کو تکبر کے نیت سے کہ ہاں بڑا عمدہ کھانا میں کھا رہا ہوں، یا اسراف کہ کھانا آپ نے بنوایا، گھر میں افراد کم ہیں اور بنوا کر کے رکھ دے زیادہ، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ متوسط ہے، میڈیم ہے، اور آپ نے بنوا دیا بہت اعلیٰ قسم کا کہ دوسرے سے قرضہ لا کر کے بنوا دیا، تو یہ سب کیا ہے؟ ہاں، شادیوں میں عام طور سے ہوتا ہے، پوزیشن نہیں رہتی ہے اس طرح سے، تو بیچارے کیا کرتے، گھر رہن پہ رکھ دیتے، زیورات جا کر کے رہن پہ رکھ دیتے، سود سے پیسہ، بیاج کا پیسہ لاتے اور اس کے بعد میں بنوا دے بریانی۔ کیا ضرورت ہے؟ تاڑی بنوا لینا چاہیے، ہے نا۔ تو اسراف اگر نہ ہو اور تکبر نہ ہو تو کوئی بھی چیز کھائیے پہنیے، یہ اجازت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ امام احمد و نسائی اور ابن ماجہ بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو۔ چار چیزیں ہو گئیں، کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہنو، جب تک اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو، یعنی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تو جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ ایسے صدقہ کرنے میں بھی اسراف تکبر نہیں ہونا چاہیے، پہننے میں بھی تکبر اور گھمنڈ، تو جو چاہیے پہنے، اللہ پاک اس پہ کوئی گرفت نہیں فرمائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبرہ بہت پسند تھا۔ کیا پسند تھا؟ حبرہ پسند تھا۔ حبرہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی دھاری دار چادر ہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔ کہاں یہ بنائی جاتی تھی، بنی جاتی تھی؟ یمن میں، ملک یمن میں۔ کہاں بنی جاتی تھی؟ ہاں، ملک یمن میں بنی جاتی تھی، اور سرکار اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس کو برد یمانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ برد یمانی، یعنی یمن شریف کی چادر سرکار پسند فرماتے تھے، اور یمن سے سرکار محبت بھی فرماتے تھے۔ یمن سے سرکار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار تھے، سرکار دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے ہمارے ملک یمن میں، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے ہمارے ملک شام میں۔ دو ملکوں کے لیے دعا فرمائے۔ کس کے لیے؟ ملک یمن اور ملک شام کے لیے۔ صحابہ موجود تھے، اس میں کچھ صحابہ نجد کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ کہاں کے تھے؟ نجد۔ اسی نجد کی طرف کہتے ہوئے نجدی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟
کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی، کیا فرماتے ہیں؟ آواز سے بولو، دیکھ لے، آواز سے بولو۔ تو یہ نجدی جو کہا جاتا ہے نا، تو جو نجد میں تھا نا، نجد کا رہنے والا ابن عبد الوہاب، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نجدی کہا جاتا۔ تو کچھ صحابہ نجد کے بھی موجود تھے وہاں۔ آج نجد کا نام کیا ہے؟ ریاض۔ آج نجد کا نام کیا ہے؟ نجد کا معنی ہوتا ہے کنکریلی، پتھریلی زمین، ابھری ہوئی زمین، ابھری ہوئی کنکر والی زمین، پتھریلی زمین، پتھر والی زمین، وہاں کنکر پتھر بہت زیادہ، کھیتی کے لائق وہ زمین وہاں پہ نہیں رہتی تھی اتنی، تو اس کا نام کیا تھا؟ نجد۔ اور وہ جو عرب شریف کی زمین ہے اس سے اونچی ابھری ہوئی ہے، نجد کا معنی ابھری ہوئی بھی ہوتا ہے۔ آج بھی نجد جو ہے نا وہ اور تمام شہروں میں سب سے اوپر ہے، تو اب اس کا نام کیا رکھ دیا نجدی حکومت نے؟ ریاض رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ اور ریاض کا معنی کس کے ہوتے ہیں؟ باغ کے، خوشنما باغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریاض ہوتا ہے عربی میں، الٹا بالکل کر دیا پورا۔ تو جب نجد کے صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، یعنی اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ سرکار نے پھر دعا فرمائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت دے۔ پھر نجد کے صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ میں نجد کے لیے کیسے دعا کروں، نجد کے لیے دعا کیسے کروں؟ وَبِهَا يَطْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَهُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، نجد کے لیے دعا کیسے کروں؟ نجد سے تو فتنے اٹھیں گے، نجد سے تو زلزلے برپا ہوں گے، نجد کے لیے کیسے دعا کروں؟ وہاں سے تو شیطان کی سینگیں نکلیں گی۔ کیا فرمایا تھا؟ شیطان کی سینگیں نکلیں گی وہاں سے۔ تو زمانہ نے دیکھا کہ سب سے پہلا فتنہ اسلام کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ نجد کی سرزمین سے مسیلمہ بن کذاب کا تھا۔ کس کا تھا؟ اس کے بعد ایک کے بعد ایک جتنے بھی فتنے آتے رہے سب کہاں سے اٹھے؟ نجد سے اٹھے، یہاں تک کہ 1209 ہجری میں جو نجدی فتنہ اٹھا جس نے پورے مسلمانوں کے شریزے کو بکھیر کر کے رکھ دیا، وہ فتنہ بھی کہاں سے اٹھا؟ نجد سے اٹھا۔ کہاں سے اٹھا؟ نجد سے۔ تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سرکار ہمارے یمن شریف کی چادر کو پسند فرماتے تھے۔ کس کی؟ یمن ایک ملک ہے، وہاں کی بنی ہوئی چادر بردے یمانی کہا جاتا ہے، سرکار اسے پسند فرماتے تھے، ہمارے آقا اسے اور یمن سے بھی سرکار محبت فرماتے تھے۔ کس سے؟ فرماتے ہیں کہ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں، کون سی رات میں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کون سی رات تھی؟ اور کس کو دیکھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے۔ سرخ مطلب لال، ریڈ کلر کا۔ کس کا؟ جوڑا پہنے ہوئے تھے، لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ اس میں کیا تھیں؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک نظر تو میں سرکار کے چہرے انور کی طرف دیکھتا کہ سرکار جو لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے، اس میں سرخ دھاریاں پڑی ہوئی تھی، تو بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے سرکار۔ اور رات چاندنی تھی تو چاند چمک رہا تھا، ایک پوری دنیا میں اس کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ تو رات بھی چاندنی، تو چاند کو بھی دیکھتا، ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھتا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھا۔ چاند سے؟ کس کا چہرہ؟ آواز سے بولو، سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ کبھی چاند دیکھا آپ لوگوں نے؟
دیکھے ریحان رضا؟ کب دیکھے؟ دن میں دیکھے کہ رات میں دیکھے؟ دن میں نہیں دیکھے کبھی؟ اچھا تم ہو دیکھے کبھی چاند؟ کہاں کہاں دیکھے؟ آواز سے بولو جی۔ گلی میں چاند دیکھے؟ تم ہو غوث؟ ارے تو رات میں کہاں دیکھے بھائی چاند؟ کہاں تھا چاند؟ غوث آسمان میں تھا نا۔ اچھا رات میں جب چاند دیکھے تو اچھا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ اچھا لگا تھا نا۔ اجالا پھیلا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ اجالا کہ اندھیرا تھا؟ اجالا پھیلا ہوا تھا نا۔ ہاں تو دیکھیے جہاں آپ دیکھ رہے تھے خالی وہیں اجالا تھا کہ پوری دنیا میں ویسے اجالا تھا؟ آواز سے بولو، پوری دنیا میں ویسے اجالا تھا۔ اب سوچئے کہ پوری دنیا میں جو اپنے اجالے سے روشنی پھیلایا ہوئے تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس چاند میں اتنی خوبصورتی نہیں تھی جو خوبصورتی رسول پاک کے چہرے میں تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہمارے آقا کا چہرہ کیا ہے؟ ہاں۔ اور چاند فرماتے ہیں چاند کی روشنی کیا ہے؟ چاند تو خود پیارے مصطفیٰ کے نور سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ میرے آقا کے نور سے آئی۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ ہاں۔ سورج میں روشنی کہاں سے آئی؟ ہاں، آقا کریم کے نور سے۔ بھی مہینہ بھی آنے والا ہے، سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے جو رسول پاک کے سچے نائب تھے، رسول پاک کے سچے، یہ ان کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں کس کا مہینہ آئے گا؟ سارے آقاؤں کے آقا کا مہینہ آئے گا، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری مسلم میں ابو بردہ نام رکھا کرو نا اپنے گھروں میں، بولو اپنے ابو امی سے کہ ہمارے کوئی بھائی یا بچے پیدا ہوں گے تو ابو بردہ نام رکھیں گے، جابر نام رکھیں گے، سمرہ نام رکھیں گے، ابو ہریرہ نام رکھیں گے، ہے نا، ابو سعید نام رکھیں گے۔ یہ سب نام رکھنا چاہیے جی۔ سلمان نام کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ثانیہ نام کے نہ جانے کتنی بچی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ ام المومنین ہیں۔ کون ہیں؟ کیا نام تھا؟ حضرت عائشہ۔ کیا نام تھا؟ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیوند لگی ہوئی چادر شریف، پیوند، ہاں اس میں کملی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کملی نہیں کہنا چاہیے، سرکار کی چادر کو کملی، ہاں ہمارے پیر و مرشد نے منع فرما دیا ہے۔ کس نے منع فرما دیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے سرکار کی چادر کو کملی کہنے سے منع فرما دیا۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نوری چادر کہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں نوری چادر کہتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند لگی ہوئی نوری چادر اور موٹا تہبند نکالا اور یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات انہی میں ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کا جب دنیا سے وصال ہوا تو سرکار وہی کپڑا پہنے ہوئے تھے، یعنی تہبند شریف، موٹا تہبند اور چادر شریف سرکار اوڑھے ہوئے تھے جو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ تہبند شریف تو آپ لوگ پہنیں گے نہیں، رواج ہی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ نہیں پہنتے، جو چھوٹے بچوں کا، مگر پہنا کرو، نہ دن میں پہنو تو رات میں پہنا کرو، سرکار کی سنت سمجھ کر کے پہنا کرو۔ کیا سمجھ کر کے پہنا ہے ہم کو؟ ہمارے آقا کی سنت ہے، پیارے مصطفیٰ کی عظیم سنتوں میں سے ہے یہ، سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے، تہبند یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے، جیسے کہ پیجامہ آج کل، پینٹ جیسے آج کل کسی کا پینٹ رہتا ہے ٹکنے کے اوپر، اللہ ماشاء اللہ۔ اب فیشن شاید ایک نیا بدلا ہوا ہے میرے خیال سے، کوئی لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا پیجامہ ٹکنے سے اوپر نظر آتا ہے، فیشن ہے نا وہ، ہاں فیشن چل رہا ہے کہ ٹکنے سے اوپر پیجامہ آ رہا ہے، ورنہ تو اکثر لوگوں کا پیجامہ ٹکنا نہیں، وہ ایڑی سے نیچے رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اور ویسے وہ جاتے استنجا خانے میں جائیں گے، ایسے روڈوں پہ چلیں گے اور اسی حالت میں کہاں پہنچیں گے؟ مسجد میں پہنچیں گے۔
اگر تکبر کی نیت سے ہے، ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ تکبر کی نیت سے ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی جانب اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ایسے بندے کی جانب اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں کہ جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا، اب یہاں تہبند کی بات نہیں، کپڑے گھسیٹنے کی بات آ گئی۔ کس کی بات آ گئی؟ کپڑے گھسنے مراد چاہے پیجامہ ہو، چاہے تہبند ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے جینس ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ، یعنی وہ پیجامہ تہبند پہنے ہوئے تھے اور اس طریقے سے وہ تہبند تھا کہ زمین سے وہ گھسٹ رہا تھا، تو اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ، کب تک؟ وہ تو سرکار کے زمانے کی بات ہے، 1400 سال ہو گئے جی، اور اس کے بعد میں قیامت نہ جانے کب آئے، جب تک کہ وہ کہاں زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے پینٹ، جینس ہو یا اس کے علاوہ پیجامہ ہو یا شلوار ہو، ٹخنے سے نیچے عادت ڈالنی چاہیے بیٹا، ٹخنے سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ نماز میں بھی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں مگر مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہلکا مکروہ۔ اچھا یہ بتائیے ہلکا مکروہ تو کیا مطلب؟ کوئی اس کا مطلب نہیں ہوتا کیا ہلکا مکروہ کا؟ بھئی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند، مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور نماز میں ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ جو اللہ پاک کو ناپسند ہے، تو چاہیں گے آپ؟ چاہیں گے جی؟ ہاں، مکروہ تنزیہی کا سہارا لے کر کے نہ ہوگی ہاں چلو مکروہ تنزیہی تو کوئی مطلب نہیں۔ گناہ صغیرہ اگر کوئی کرتا رہے، اصرار کرتا رہے تو فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ پہ اصرار کرنا بار بار چھوڑے تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، تو اس کو بار بار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس لیے مکروہ تنزیہی کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کرو بھائی بدر رضا، موبائل ہاتھ میں کیا؟ تب کیا ہے؟ تو ادھر بیٹھیے، آگے ادھر منہ کر کے بیٹھیے ہمارے طرف، درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سماعت فرمائے، بڑی پیاری حدیث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ ٹخنے سے نیچے جو حصہ ہے وہ کہاں ہے؟ آگ میں ہے۔ تو آپ چاہیں گے کہ آگ میں رہے؟ جب نہیں چاہیں گے تو کہاں تک رہنا چاہیے پائجامہ، پینٹ کہاں تک رہنا چاہیے؟ ہاں، اب اتنا مت سلائیے، نیچا نہ لیا کیجیے کہ اس کو موڑنا پڑے۔ موڑیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، موڑ دیں گے تو کیا ہوگی؟ پائچے کو موڑ کر کے پڑھیں گے تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ۔ اور آج کل کے زمانے میں وہابیوں کی نشانی بھی بن رہی ہے، ان کو وہ حد سے زیادہ اٹھا کر یہاں تک کہ تو موڑ دیتے ہیں سب پیجامہ، اتنا پورا نظر آتا ہے سب۔ وہ بھی طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ جو ٹخنا دونوں ابری ہوئی ہڈیاں ہیں نا شروع قدم میں، وہ ٹخنا ہے، بس ٹخنے سے نیچے نہیں آنی چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا تہبند آدھی پنڈلیوں تک ہے اور اس کے اور ٹخنوں کے درمیان میں ہو، اس میں بھی حرج نہیں، اور اس سے جو نیچے ہو آگ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تہبند کو از راہ تکبر گھسیٹے گا، تکبر کی نیت سے جو نیچے کرے گا۔ اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ گناہ نہیں ہے جو تکبر کی نیت سے نیچے رکھا جائے گا۔ ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسبال
یعنی کپڑے کے نیچے کرنے کی ممانعت، کپڑے کی ممانعت تہبند و قمیص و عمامہ سب میں ہے۔ کس میں ہے؟ تہبند میں بھی ہے اور قمیص میں ہے اور عمامہ میں بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک بالشت لٹکائیں، یعنی آدھی پنڈلی کے نیچے ایک بالشت لٹکائیں۔ عرض کی اب تو عورتوں کے قدم کھل جائیں گے، ارشاد فرمایا ایک ہاتھ لٹکائیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کی اجازت ہاں، مگر عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ایڑی تک ان کا رہنا چاہیے، ایڑی تک ان کا پیجامہ رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند کچھ لٹک رہا تھا۔ ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے تہبند کو اونچا کرو، اپنے تہبند کو ہاں، میں نے اونچا کر لیا۔ پھر فرمایا زیادہ اونچا کرو، میں نے زیادہ کر لیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا۔ کسی نے عبداللہ سے پوچھا کہاں تک اونچا کیا جائے؟ کہاں نصف پنڈلی تک۔ کہاں تک؟ ہاں، وہاں بھی ادھر وہاں گھٹنے تک نہیں کہ اٹھا لو پورا۔ بعض اس میں قاسمی جو ہوتے ہیں نا، قاسمی جیسے چپٹی ٹوپی لگاتے ہیں بالکل ایسے دو پلی، وہ قاسمی ان کا تو بالکل اتنا خالی گھٹنا سے خالی اتنا چھوٹا رہتا ہوگا، بس اتنا پورا اوپر، اتنا بیکار لگتا ہے دیکھنے میں، وہ اتنا بھدے لگتے ہیں دیکھنے، تو اسے چہرہ تو ویسے کبھی رہتا ہے، پھر اوپر سے جو لباس پہنتے وہ لباس اور زیادہ حالت کو خراب کر دیتا۔ یہ سب اللہ اس کے رسول کی جانب سے مار ہے کہ ان کے چہرے کی رنگت بھی ختم، اور لباس پہنتے ہیں تو لباس میں خوبصورتی بھی اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے۔ اور وہی سنی مسلمان جب پہن کے نکلتا ہے تو الحمدللہ سنی کا چہرہ بھی چمکتا ہے، اور جو لباس پہنتا ہے وہ لباس سے چہرے کی خوبصورتی میں اور اضافہ اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تہبند لٹک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے تھے، اقرار کیا، فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا تہبند تو لٹک جاتا ہے، مگر اس وقت کی میں پورا خیال رکھوں، یعنی ان کے شکم پر تہبند رکتا نہیں تھا، سرک جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، تم ان میں سے ہاں جو براہ تکبر لٹکاتے ہیں، یہ ان کے لیے وعید ہے، اور آپ تکبر کی نیت سے نہیں لٹکاتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم شریف تھا تو تھوڑا پیٹ شریف آپ کا تھوڑا نکلا ہوا تھا، تو جب وہ تہبند شریف باندھتے تو وہ خود بخود نیچے چلا جاتا تھا، تو وہاں ان کا کوئی قصور نہیں، وہ تہبند ہی خود بخود نیچے، تو سرکار نے انہیں مستثنیٰ فرما دیا اور کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی نیت تکبر نہیں ہے۔ ابو داؤد نے حضرت اکرمہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ ان کے تہبند کا حاشیہ پشت قدم پر تھا۔ میں نے کہا آپ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح تہبند باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی شان تھی کہ جیسے اپنے آقا کو دیکھتے تھے ایسے وہ بھی عمل کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ آج ہم دیکھ تو نہیں رہے مگر سن تو رہے نا جی، ہم آج ہم رسول پاک کو دیکھ نہیں رہے مگر سن رہے ہیں کہ ہاں سرکار کا تہبند شریف ایسے رہتا تھا، سرکار ایسے کپڑا شریف استعمال فرماتے تھے، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے جی؟ آواز سے بولیے ہاں۔ ابن ماجہ نے ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو۔ خدا کی زیارت کرو مطلب کیا ہے کہ آپ قبروں میں اور مسجدوں میں قبرستان میں جاؤ قبروں کی زیارت کے لیے، اور مسجد میں جاؤ مسجد کی زیارت کے لیے، تو مسجد کی زیارت اور قبر کی زیارت یہ اللہ پاک کی زیارت ہے۔
کس کی زیارت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سفید کپڑے ہیں۔ کون سے کپڑے ہیں؟ ہاں، سفید کپڑے ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔ سفید کپڑے میں نماز پڑھنا، مردے کفنانا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ آج کل گندا ہونے کی وجہ سے ہمارے خیال سفید کپڑے لوگ پہنتے ہیں، ان کے زیادہ یہ گندا ہوتا ہوگا، مگر سب مشینیں چل گئی ہیں، اب کہاں اتنی محنت پڑتی ہے۔ اب ہم لوگ دھلتے کپڑے تو پورے سب ہاتھ کے سب کٹ جاتے سے پورا سب، یہ اب مشینیں سب چل گئی ہیں، اب کون سی دقت ہے؟ پہلے یہ بھی پریشانی تھی کہ ایک کپڑا رہتا تھا، 2 رہتے تھے، 3 رہتے تھے، تو پریشانی رہتی تھی، ایک ایک ہفتہ پہننا رہتا تھا۔ اور اب تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ نہ جانے کتنے جوڑے کپڑے رہتے ہیں، کبھی کبھار تو نمبر بھی نہیں آتا کہ ہفتے میں اس کو پہنے کہ نہ پہنے۔ ہاں بھائی، کپڑے زیادہ ہو گئے تو اب وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو سفید کپڑا سلوانا چاہیے، ایک دو ڈریس سفید کپڑے ہونا چاہیے، جس کو خاص طور سے جمعہ میں، کون سے دن میں، اور نمازوں میں بھی پہنی اللہ پاک توفیق دے، مگر جمعہ میں تو خاص طور سے پہنا کریں۔ سفید کپڑے اسلامی لباس ہونا چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے سر پہ، اور اللہ پاک توفیق دے تو سر پہ عمامہ باندھ کر کے آنا چاہیے۔ کیسے آنا چاہیے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عمامہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرے اور انہوں نے رسول پاک کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، سرکار نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ علقمہ بن ابی علقمہ سے، وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے آئیں۔ کیسے دوپٹہ اوڑھ کر کے آئیں؟ باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے آئیں۔ حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا۔ اللہ، حضرت عائشہ نے ہاں، اور موٹا دوپٹہ عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ وہ دوپٹہ پھاڑ دیا، کون سا دوپٹہ دے دیا؟ ہاں، یہ بھی ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ طاقت ہے تو اٹھا کے دوپٹہ ہی پھاڑ دیا۔ یہ زبان سے نہیں کہا کہ دوپٹہ بہت باریک ہے بدل لو۔ جو ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی دیکھے تو اس کو اپنے طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایک طاقت اگر نہ رکھتا ہو اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ بھی نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، ایمان کا سب سے۔ تو دیکھیے ام المومنین نے کیا کیا تھا، ہاتھ سے روکا کہ نہیں روکا تھا؟ دوپٹہ پھاڑ کر کے دوسرا دوپٹہ عطا فرما دیا تھا۔ تو بولنا چاہیے نہیں انل منکر کرنا چاہیے، مگر جو اس کے اہل ہوں وہی کریں۔ اب ہر کس و ناکس اگر کرنا شروع کر دے گا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ یہ جس کو معلوم ہے وہ کرے، اب ایسے ہر کوئی اگر کرے گا تو اس کا معاملہ الگ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لڑکاتے، یہ بالکل گدی کے سامنے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، سبحان اللہ۔ عمامہ کس کا نشان ہے؟ کس کی نشانی ہے عمامہ شریف؟ ہاں، فرشتوں کی نشانی ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لڑکا لو۔ کہاں لڑکا لو؟ عمامہ باندھ کے یہاں سامنے نہ لا کر کے لڑکاؤ جان بوجھ کے قصدن، بلکہ اس کو پیٹھ کے پیچھے لڑکا لو۔ ترمذی نے رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے مابین یہ فرق ہے کہ ہمارے عمامہ ٹوپیوں پر ہوتے ہیں، ہمارے عمامہ، اور مشرکین جو باندھتے ہیں پگڑی وہ ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ ٹوپی، تو ہمارے ہاں ٹوپی ہے، ان کے ہاں ٹوپی، اسی سے فرق ہو جاتا ہے، اسی سے۔ ہاں، اگر کوئی ٹوپی نہ لگائے، بغیر ٹوپی لگا کر کے عمامہ باندھ کر کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہوگی۔ کیا ہوگی نماز؟ اس کو یاد رکھنا بیٹا، نہیں کہ کبھی چلو ٹوپی نہیں ملی تو عمامہ باندھ کر کے آگے مسجد میں، نہیں، سر پہ ٹوپی رکھنا
ضروری ہے، اس کے بعد میں امام شریف باندھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو، دنیا میں اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ کیا فرمایا؟ آواز سے بولو، کس کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا؟ ہاں، کس لیے کہ بیٹھو گے تو وہی مالداری کا خمار ذہن میں بھرے گا۔ کس کا؟ اب اگر نہیں طاقت ہے تو سوچو کہ ہم مالدار بنے کیسے؟ ارے یار وہ تو اتنا مالدار ہو گیا، اب وہ ذہن میں گردش بار بار، وہ تو اتنا مالدار ہو گیا، اب اسی پاس بیٹھنے کی وجہ سے ذہن میں بار بار فکر کہ تم اتنا مالدار ہو گیا۔ اب سوچو کہ بھی کیا کریں، کون سی چیز اپنائیں؟ تو اگر نہیں کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو کیا کرو گے؟ سود بیاج، کیا کرو گے؟ ہے نا کہ بھئی کہاں سے آیا ہمارے پاس پیسہ؟ نہیں تو چلو سود بیاج لے کر کے ہم بڑھائیں، ہم بھی ترقی کریں، یہ کریں وہ کریں، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر نہیں، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان اگر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت۔ دنیا کی دولت رہے یا نہ رہے، دنیا کی دولت، مگر ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ سرکار نے اسی لیے منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ مالداروں کے پاس نہ بیٹھو؟ کیا ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا سگے نہیں ہیں؟ سب ہیں، سگے ہمارے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، مگر مالداری کی بات جہاں آ جائے وہاں بیٹھنے سے ممانعت کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ اس کی صحبت آپ کو برے خیالات کی طرف لے کر جائے گی۔ اس مالدار کی صحبت کہاں لے جائے گی آپ کو؟ اور برے خیالات کی طرف جب لے کر کے جائے گی تو اس برے خیالات سے کیا ہوگا؟ جی برے خیالات سے کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس لیے بچنا چاہیے بیٹا۔ اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک پیبند نہ لگا لو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کپڑے کو پرانا، کپڑا یہ نہیں کہ چلو میلا ہو گیا پرانا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا پرانا ہو گیا۔ ہمارے پاس 6 سال کے کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بابو بھائی مرحوم تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے بابو بھائی کو ہمارے۔ وہ جو ہمارا کبھی کرتا کوئی دیکھتے کہ کہیں پھٹا ہے، وہ بیچارے چپکے سے آ جاتے تھے ہمارے کمرے میں اور بولتے حضرت یہ کیسے پھٹ گیا وہ کپڑا؟ لائے میں اس کو رفو کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں جنت نصیب فرمائے۔ کئی کپڑے اسے بیچارے آج میں الحمدللہ پہنتا ہوں، ان کپڑوں کو رکھ کر کے چلو بابو بھائی کی یادگار یاد آتی ہے، جب اس کو پہنتا ہوں تو ہمارے بابو بھائی کی یاد آتی ہے کہ تو بابو بھائی اس کو لے کر گئے تھے اور رفو کر کے لا کے دے دیے تھے۔ ایک مرتبہ گاڑی سے گر گیا تھا، پائجامے کے کچھ سے پھٹ گئے تھے، وہ بھی بیچارے دیکھے تو لا کر کے رفو کر کے دے دیے، ہے نا۔ اللہ پاک جنت نصیب فرمائے۔ اچھے بنو، نہیں رہو گے دنیا میں تو نہ جانے کون کون آپ کے لیے دعا مغفرت کریں گے۔ بابو سے میرا کوئی رشتہ ہے کیا؟ میرے کچھ سگے ہیں، مگر ایمان کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ ہاں، اور میں غائبانہ طور پہ بھی کرتا ہوں، جو ہیں الحمدللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، غائبانہ طور پہ بھی ان سے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ تو اچھے بنو بیٹا۔ کیا بنو گے؟ ہاں، اچھوں کے ساتھ رہو، اچھے بنو۔ دنیا میں نہ بھی رہو گے تو اللہ پاک کے وہاں بھی آپ اچھے کہلائے جاؤ گے۔ میرے آقا پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مسلمان جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ دنیا والے جسے اچھا سمجھیں وہ نہیں، مسلمان جسے اچھا سمجھیں، کسے؟ آواز سے بولو، مسلمان جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اچھے ہیں تبھی تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی اچھے ہیں تبھی تو تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوگا، یہاں ہو رہا ہے اور ان کا تذکرہ ہاں۔ اور کتنے اچھے تھے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کتنے اچھے تھے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جے پوری
بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے ارادے سے گیا ہوا تھا، حج کر کے میں مدینہ شریف پہنچا تو مدینہ شریف میں حضرت علامہ سید ضیاء الدین مدنی سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ یہ رہنے والے پیلی بھیت شریف کے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 11-12 سال ہوئے تھے کہ جا کر کے وہاں مکہ شریف میں آپ اپنی بود و باش اختیار کر لیا تھا، وہیں رہنے لگے تھے۔ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی علامہ سید ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے، تو میں نے ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ اب دیکھو کہاں بریلی شریف ہے اور کہاں مدینہ شریف ہے اور کہاں جے پور ہے جی، کہاں جے پور، کہاں بریلی شریف، کہاں مدینہ شریف، مگر اللہ جسے بلندی عطا فرمائے تو اس کا تذکرہ نہ جانے کہاں کہاں ہوتا ہے۔ فرماتے جب میں نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیا ان کے سامنے تو بڑی خواہش ان کے اندر پیدا ہوئی، اور میں حج کر کے اپنے گھر پہ واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد میں علامہ ضیاء الدین مدنی جے پور آئے، راجستھان میں۔ کہاں آئے؟ جے پور آئے راجستھان میں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لیا اور مجھے ساتھ لے کر کے آپ بریلی شریف پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بریلی شریف پہنچے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ سفید کپڑا پہنے ہوئے تشریف فرمائے ہیں۔ کون سے کپڑے میں ہے؟ چہرے پہ نورانیت جھلک رہی ہے، سر پہ امامہ شریف سجا ہوا ہے، سفید کپڑا پہنے ہوئے ایسے حسین و جمیل نظر آ رہے تھے جیسے کوئی چاند نکلا ہوا ہو۔ فرماتے میں گیا حضرت کی بارگاہ میں قدم بوسی کیا اور حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضور مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شریف میں۔ ذہن حاضر، کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شریف سے کہاں آئے؟ بریلی شریف۔ اتنی دور دراز، کیا وہاں علماء نہیں تھے؟ بہت بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں وہاں، مگر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی ذات۔ بریلی شریف آئے، مرید ہوئے، مرید ہونے کے بعد چلے گئے گھر پہ۔ کچھ دنوں کے بعد میں لیٹے، آپ خواب دیکھتے ہیں۔ یہی بتانا آپ کو کہ اعلیٰ حضرت کیسے تھے کوئی نہیں جان سکا، بہت بڑی ذات کے مالک تھے۔ فرماتے ہیں کہ لیٹا میں آرام کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اسی لباس میں، سفید لباس پہنے ہوئے اور مدینہ شریف میں حاضر ہیں، سرکار کے روضے پاک کے سامنے حاضر ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے میری نیند کھل گئی۔ نیند جب کھلی تو میں تعجب میں، ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ خواب دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں سوچا بھئی خواب دیکھا تھا، مگر دل نے اندر سے کہا کہ نہیں چلو دیکھیں گے۔ اللہ، دل نے کیا کہا؟ دیکھیں گے۔ فرماتے کہ میں گیا تو باب السلام سے، جس راستے سے سرکار جایا کرتے، باب السلام، فرماتے باب السلام سے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بنفس نفیس اسی سفید کپڑے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کے لب ہل رہے ہیں۔ فرماتے میں اور جب آگے گیا، قریب ہوا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ، فرماتے میں دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اب میرا ذہن اور بہت تشویش میں پڑ گیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں گھر پہ دیکھا تو خواب، یہاں آ کر کے دیکھا تو بالکل سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اسی کپڑے میں موجود ہیں، سفید نورانی چہرہ، امامہ شریف اور درود و سلام کی لڑیاں آپ کے لبوں پہ جاری ہے، اور میں جب وہاں قریب جا کر کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں۔ فرماتے پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد میں لوٹا۔ جس جگہ سے میں نے دیکھا تھا اعلیٰ حضرت کو، فرماتے کہ اس جگہ جب پہنچا تو دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں پھر مڑ کر کے۔ فرماتے جب پھر میں مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کھڑے صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہیں وہ۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ہاں، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں، چہیتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہے نا۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت خالی نہیں جاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی حاضری مدینہ شریف میں نہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو ہم لوگ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ ان کے غلام ہیں؟ ہاں، کہ ان کے غلام ہم لوگ ہیں۔ ہاں، تو اعلیٰ حضرت کے سچے غلام بنو، اللہ پاک اس غلامی کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں امام احمد
ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے، کون سا کپڑا پہنے؟ یہ کون سا کپڑا ہوتا ہے جی؟ یہ کون سا کپڑا بھی؟ شہرت کا کون سا کپڑا؟ کوئی بکتا ہے کیا کہیں مارکیٹ میں جی؟ نام سن کر کے اس کے بعد میں چلے نہ جانا اللہ وہاں دکان میں کسی کی کہ ہم کو شہرت کا کپڑا دے دیجئے جی، ہے نا صحیح صاحب؟ اگر جانا تو کو سید صاحب کے پاس جانا، پھر لیکن سید صاحب سمجھو کہ اس کو بول دو کہ ہم کو وہ کپڑا دیجئے جو حضرت بیان کرتے ہیں، شہرت کا کپڑا۔ شہرت سے مراد مشہور ہونے کے لیے، تو کیا بولتے ہیں یہاں؟ فیمس ہونے کے لیے، ہاں انگلش، فیمس ہونے کے لیے، تاکہ فیمس ہو جاؤ، معلوم ہو جائے سب۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ اللہ، کس کا کپڑا پہنائے گا؟ آواز سے بولو۔ ہاں، تو اب اسلامی لباس اس لیے نہ پہننا کہ کہیں ہماری شہرت نہ ہو جائے، کوئی پوچھے اس لیے ہم دیکھو ہم نہیں پہنتے اسلامی لباس تاکہ ہماری کہیں شہرت نہ ہو جائے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو میدان محشر میں ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ یہ بہانہ، یہ نہیں مراد ہے یہاں کہ اسلامی لباس اس لیے نہیں پہنتے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے، یا جو شخص درویش نہ ہو، جو شخص درویش کا مطلب فقیر نہ ہو، اللہ کا ولی نہ ہو، اور اس کے بعد میں اسے پہنے کپڑے پھٹے پرانے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں یہ جیسے دیکھو یہ آتے ہیں نا بڑے بڑے بالا رکھنے والے پیر لوگ ہیں، صدری پہنے رہتے ہیں تو کہیں صدری کا حصہ ادھر جا رہا ہے تو کہیں اس صدری کا کونا ادھر جا رہا ہے، کہیں رومال ڈالیں گے تو عجیب شکل میں رومال کہ کہیں ادھر کہیں آگے پیچھے، تاکہ لوگ جانے کہ ہاں فقیر ہے یہ، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں، یہ شہرت کا کپڑا ہے۔ یا عالم نہ ہو اور علماء کے جیسے کپڑا پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا بتائے، اپنا عالم کا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، عالم کا کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو عالم جیسا ثابت کرنا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ عالم تو ہے نہیں اور پہن کر کے کپڑا اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور بدر ملت علیہ رحمہ کے بھائی تھے علامہ حکیم صاحب قبلہ، علامہ نعیم الدین مراد، علامہ نعیم الدین کے نام سے مشہور تھے، اور حکیم صاحب قبلہ کہتے تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے ان کے بارگاہ میں، اور بہت عالمانہ وقار کے ساتھ میں رہتے تھے۔ انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک عالم کی مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو جب کبھی مدرسے میں کوئی محفل ہوتی تھی کہ آج غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، یا آج سرکار غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہے، یا آج 25ویں شب اعلیٰ حضرت کی 14ویں شب سرکار مفتی اعظم کی کوئی محفل اگر ایسی ہوتی تھی تو طلبہ آتے تھے، ایک دو نہیں 8-10 آتے تھے لینے کے لیے۔ کتنے آتے تھے؟ یہ نہیں کہ حضرت سے بتا دے کہ ہاں حضرت چلے آنا آج محفل ہے، نہیں، جب وقت ہوتا تو 8-10 طلبہ جاتے تھے، کتنے؟ اور جاتے تھے تو وہ حضرت امامہ شریف اور ٹوپی، ہمیشہ ٹوپی اسی کی کبھی سے نرم نہیں ہوتی ٹوپی حضرت کی، ایسا وہ رو کیا اس کو آرا روٹ بولتے ہیں، ایک آدھ کیمیکل آتا ہے جی، یعنی اس کو لگا دی کپڑے میں تو کپڑا پورا کڑک رہتا ہے، اسٹارچ بولتے ہیں، تو ہم لوگ اس زمانے میں اس کو آرا روٹ بولتے تھے۔ تو حضرت وہ اس کو استعمال کرتے تھے کہ کبھی حضرت کی ٹوپی کبھی نیچے بالکل ایسے گول ٹوپی لگا تو خوب کڑک ہی رہتی تھی ایک دم، اور جب نکلتے تو بالکل پیجامہ شریف، کرتا اور وہی ٹوپی، اور اس کے بعد میں چھتری، چاہے دھوپ ہو چاہے ٹھنڈی ہو چاہے برسات ہو، ایک آدمی چھتری تان کر کے چلتا اور 8-10 لوگ پیچھے سے نعرے تکبیر لگا کر کے پھر حضرت کو لے کر کے جاتے تھے۔ اللہ، یہ حضرت کی شان تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب لباس وغیرہ بہترین اچھا پہن کر کے حضرت کی بارگاہ میں آ گئے، تو وہ حضرت نے جانا بھی کہ عالم دین ہے، بڑی قدر کرتے تھے علماء کی۔ جب گئے سلام دعا مصافحہ ہوا تو حضرت نے کہا کہ یہ تشریف رکھیے، یعنی جیسے بھی علماء ہیں تو ادھر بیٹھیے۔
اپنے پاس بٹھایا ان کو. کوئی عوام الناس میں جاتے ان کو سامنے سے سب لوگ بیٹھنے کے لیے بچھایا جاتا، سب بیٹھ جاتے تھے، مگر جو کوئی عالم آتے تو ان کی قدر کرتے تھے. ہر زمانے میں علماء قدر کرتے تھے. تو ان کو بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں عالم نہیں ہوں. کیا کہا؟ تو بہت ڈانٹا حضرت نے. کہا جب عالم نہیں ہو تو عالم جیسا لباس، عالم جیسا بھیش کیوں بناتے ہو تاکہ لوگ تم کو جانے کہ عالم ہو؟ اتنا ہی پہنا کرو کہ فرق ہو جائے کہ تم عالم نہیں ہو، جاہل ہو. بہت ناراض ہوئے اس کے اوپر. تو یہاں جو نے فرمایا کہ عالم نہ ہو اور علماء کے جیسے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا ظاہر کرے تو وہ غلط ہے. ورنہ کرتا پہنا سرکار کی سنت ہے، کوئی عالم پہنے یا کوئی جاہل پہنے، ہمارے آقا کی سنت ہے. تہبند شریف پہننا نبی پاک کی سنت ہے، کوئی عالم پہنے یا کوئی جاہل پہنے سنت ہے. مگر اب ایسے کپڑے پہن کر کے اپنے آپ کو عالم جتانا، بتانا، ظاہر کرنا، یہ غلط ہے. یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ پاک ان ساری چیزوں سے سب کو محفوظ فرمائے. امام احمد اور ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم سے تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے. اللہ، کیا فرمایا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے، تشبہ اختیار کرے، فرماتے ہیں کہ وہ شخص انہی میں سے. وہ شخص کیا ہے؟ جو لوگ دیکھا کہ کافروں کی جینتی میں وغیرہ جا کے ناچ رہے کر رہے ہیں، ان پہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہے. بتاؤ، اس سے مشابہت وہ ناچنے سے مشابہت ہے، اور ناچنا یہ کفاروں کی نشانی نہیں بیٹا. تو ناچتے سب لوگ ناچتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، جو شامل کرتے ہیں اگر اس نیت سے شامل ہوتے ہیں کہ ان کے ہم کیا نام ہے محفل کو بڑھائیں، اس کی رونق میں اضافہ کریں، اس کی آؤ بھگت میں جائیں، ہم اس کو جائز سمجھ کے جائے گا تو کافر ہو جائے گا. پھر اگر ویسے جاتا ہے تو گنہگار ہے. کیا ہے؟ ہاں، گنہگار ہوگا، تو کافر نہیں ہوگا. وہ اپنے بچے کون تو ہرے جھنڈے لے کے جاتے ہیں، تو یہ تو سب سے بہت بڑا عالمی بیٹا. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہی درس ہوتا ہے. دیکھو وہ بچے نہیں کبھی نہیں نظر آئیں گے. وہ بچے کبھی نہیں. ابھی کوئی جلوس نکالنا ہو، دیکھو آگے آگے رہیں گے. جلوس جا تھا نا توکل شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نے دیکھا ان بچوں کو جن کو ہم نے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا بڑے شان سے. تو ہم نے کہا بیٹا جا رہے ہو تو دعا کر لینا اپنے لیے کہ ہاں اللہ پاک ایسے مجھے حضرت توکل شاہ ولی کے کرم سے مجھے اللہ پاک جیسے محبت کے ساتھ جا رہا ہوں، یہی محبت ہمارے دل میں نماز کی بھی پیدا فرما دے. بیچارے گزر گئے سب مدینہ مسجد کے سامنے سے. یہی حال دیکھو ربیع نور شریف میں ہوگا. وہی لڑکے اچھل کود مچانے والے سب، ان کو کبھی نماز کی نہ تو فرصت ہے، نہ تو کبھی ان کو دین کی محفل میں کبھی جانے کی، اور نہ تو کبھی ان کو نوری محفل میں، نہ کبھی 7ویں شب میں، نہ کبھی 14ویں شب میں. کوئی دین کے کام میں نہیں. نظر آئیں گے تو کہاں؟ خرافات میں. تو وہی پہنچتے ہوں گے جھنڈے ونڈے لے کر کے کہ کوئی نماز پڑھنے والا بچہ گیا تھا. جی نہیں، ساحل سے پوچھ رہا ہوں. جی ہاں، الحمدللہ یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ پاک اس کو اللہ پاک بچا لیتا ہے. نماز اس کو بچاتی ہے گناہوں سے. اگر سچے دل سے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے. فرماتے ہیں یہ حدیث ایک اصل کلی ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اصل کلی ہے. لباس و عادات اور اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کفار، فساق، فجار سے مشابہت بری ہے. کافروں کی مشابہت بری ہے. ایسے ہی فاسقوں کی، فاجروں کی جو کھلے طور پر گناہ کرتے ہیں، ان کی مشابہت بھی کیا ہے؟ بری ہے. اور اہل صلاح و تقوی کی مشابہت بہت اچھی ہے. جو نیک وکار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی مشابہت بہت اچھی ہے.
پھر اس تشبہ کے بھی درجات ہیں اور انہی کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبہ کا ادنا مرتبہ کراہت ہے، مکروہ ہونا ہے۔ مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے کہ پہچانا جا سکے اور غیر مسلم کا شبہ اس پر نہ ہو سکے۔ ابھی ایک تو پینٹ شرٹ تو عام ہی ہو گیا ہے، پینٹ شرٹ حالانکہ مسلمانوں کا لباس نہیں تھا، پینٹ شرٹ مسلمانوں کا لباس مگر عام ہو گیا ہے تو کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ جو بچے پہنچ جاتے ہیں کسی طرح سے اجمیر شریف بیچارے، تو وہاں سے ہاتھ میں وہ پہن کر آ جاتے ہیں جو بالکل غیر مسلم پہنتے ہیں، سب کڑا اس کو کیا بولتے ہیں، کڑا پہن کر کے آ جاتے ہیں۔ اور جو بیچارے غریب ہیں نہیں کڑا خرید پاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں وہ لے کر آ جاتے ہیں، باندھنے والا کیا بولتے ہیں، ناڑا بولتے اس کو نا، ہاں وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ آئے یہاں گھر پہ تو سارے بچوں کو اٹھا کے باندھ دیا ہاتھ میں، لگتا ہے کہ ساری محبت اسی ناڑے میں ہے۔ کڑے پہن کر آگے سمجھے کہ ساری محبت اسی کڑے میں، کہ کڑا نہیں پہنو گے تو لوگ نہیں جانے کہ اجمیر سے آیا ہے۔ یہ سب کیا ہے، غلط ہے، یہ مشابہت ہے اور یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے، ہاں اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ کس مرد پہ لعنت کیا، آواز سے بولو، جو عورتوں جیسا، تو کوئی مرد پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا عورتوں جیسا لباس؟ جی ہاں صحیح ہے، وہ عورتوں کا لباس، وہ عورتوں کی مشابہت ہے، وہ کس کی مشابہت ہے، وہ ہاں عورتوں کی مشابہت ہے، وہ ناجائز، جائز نہیں وہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اور اس عورت پر لعنت کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے، مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور عورتوں پر مشابہت ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں زیور بھی آ گئے، جیسے دیکھو اپنی مرد دیکھو کان میں بالی، ہاتھ میں کڑا، نہیں ہاتھ میں کڑا تو وہ کالا دھاگا، نہیں کالا تو کہیں مزار شریف کا، جی ہاں وہ سب پہن کر کے، یہ سب کیا ہے، مشابہت ہی تو، ہاتھ میں پہننا ہے سب زیور عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے، مگر پہنتے ہیں تو کیا مشابہت ہے وہ۔ ایسے عورتیں آج دیکھیے، اور اللہ اکبر، حال تو یہ ہے کہ کس کو کہا جائے، کس کو بول دیا جائے، اگر کسی بچی کو یا کسی کو بول دیا جائے تو یہ ہوگا کہ مولانا ہماری کیا کہتے ہیں علاقے کی بدنامی کرتے ہیں، ہمارے گاؤں کی بدنامی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک عالم دین دیکھے اور بول دے تو اتنے بڑے جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں کہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ ہاں کم سے کم حضرت نے دیکھا، منع کیا، کم سے کم ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی کو توفیق عطا فرما دے قبول کرنے کی، جو باز آ جائیں۔ یہ نہیں ذہن میں آیا تو کیا آتا ہے، علاقے کے برے۔ علاقے کے برے کون عالم کرے گا آپ کی، اور وہ کیوں کرے گا علاقے کے برے، یا وہ اس علاقے میں نہیں رہتا ہے وہ کیوں کرے گا، نہیں۔ اگر کوئی کرے گا عالم تو وہ غلط ہے، اگر عالم کرے گا تو وہ غلط ہے، برے کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے ہونی چاہیے، کسی نیت سے ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے عورتوں بچیوں کا لباس، آپ دیکھیے ان بچیوں کا لباس کون لے کر کے آتا ہے، بچیوں کو پینٹ شرٹ، کتنی بچیوں کو میں مدرسہ تاج الشریعہ سے واپس کرتا ہوں، کیوں ریان، کتنی بچیوں کو مدرسہ تاج الشریعہ سے میں واپس کرتا ہوں کہ کپڑے بدل کر کے آؤ، یہ کپڑا نہیں چلے گا، یہ لیگی بدل کر کے آؤ، لیگی نہیں چلے گی، مدرسے میں لیگی نہیں پہننا ہے، شلوار پہن کر کے آؤ، وہ ڈھیلا کپڑا رہے۔ آستین اکثر و بیشتر بچیاں یہاں تک کہ پہن کر کے آتی ہیں اور اوپر سے اسکارف رہتا ہے، اوپر سے جب ان کو پریکٹیکل کروائیے نماز وغیرہ کی تو تب دیکھے کہ کیا پوزیشن رہتی ہے۔ تو یہ لباس اب کون خریدتے، گھر والے خریدتے ہیں، بچیاں خود سے تو نہیں خرید کے لاتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسے لباس پہنانا، اپنی بچیوں کو پہنانے والے بھی گنہگار ہوں گے، اور بچی اگر سمجھدار ہو گئی اس کے بعد بھی پہنتی تو وہ بھی کیا ہوگی، گنہگار ہوگی۔ اس لیے گھروں میں ایسے لباس نہیں ہے، لباس وہی ہونا چاہیے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں، سنت کے مطابق ہوں، جو اپنے بزرگوں نے سکھایا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی خواتین اسلام نے جس لباس کو پہنا ہے وہی لباس گھر میں پہنانا چاہیے، عورتوں کو بھی وہی لباس
پہنانا چاہیے. اور جو ساڑیوں وغیرہ کا رواج کیونکہ زیادہ ہے علاقے میں، اس میں بھی میرے خیال سے کمی لانا چاہیے. اس کی جگہ پر وہ پنجابی ڈریس جو آتا ہے نا اسی کو پہنانا چاہیے. اس میں زیادہ پردگی ہے، اس میں زیادہ پردگی ہے بنسبت ساڑیوں کے. اور اگر ساڑیاں اور جو بلاؤز پہنا جاتا ہے اگر بالکل پیٹ یا پیٹھ کا حصہ یا یہ جس تو ناجائز و حرامی ہے، سخت حرام ہے وہ، اور گنہگار ہوں گے. اس میں نماز پڑھیں گی تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سجدے میں جائیں گے تو کھلنا تو ہے، یہ کنفرم ہے. کیسے بڑی بھی سجدے میں جائیں گے تو کھلے گی کہ نہیں کھلے گا؟ ہاتھ کھلے گا. اب اگر نماز ایسے کوئی عورت ہے جو بلاؤز پہن کر کے نماز پڑھتی ہے، نمازی ہو پہنتی ہے، تو اس کی نماز ہوتی ہے؟ شریعت کی روشنی میں ان کی نمازیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. اب وہ لاکھ نمازیں پڑھیں تو کیا نماز پڑھنے کا مطلب ہوگا؟ اس لیے آپ لوگ گھروں میں بھی اپنے کوشش یہ کریں کہ اسلامی لباس ہی پہنوائیں. اپنی بچیوں کو خاص طور سے جو چھوٹی عمر کی ہیں، بچپن ہی سے ان کی تربیت ایسی دی جائے کہ وہ بڑی ہونے کے بعد میں بھی وہی لباس پہنے، اسلامی لباس، اور ان سارے لباسوں سے وہ دور رہیں. اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو بیان کی ہوئی حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 22ویں شب ہے نا آج حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے. کس کا عرس پاک ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی، کس کے؟ چراغ دہلوی کے خلیفہ ملا قوام الدین، ملا حضرت مولانا قوام الدین کے شاگرد اور ان کے مرید ہیں. سمجھ میں آیا؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ سید نصیر الدین چراغ دہلوی کے. ان کا جو گیسو نام پڑا ہوا ہے اس کی وجہ معلوم ہے آپ لوگوں کو نا؟ وہ حضرت ہی کی وجہ سے. بہرحال وہ جب حضرت کا عرس آئے گا تب کبھی بیان کیا جائے گا. حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھنؤ کی سرزمین پر آپ کا مزار شریف ہے، اور بہت بڑے زبردست عالم دین تھے. 9ویں صدی کی ہجری میں، کس میں؟ ہاں 900 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا نام شیخ محمد رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ شیخ محمد. آپ سلسلے نسب کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نسل پاک سے آتے ہیں. کس کی نسل سے آتے ہیں؟ ہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل پاک سے آتے ہیں. آپ کے دادا حضور نے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے میں ایک پوتا عطا فرما دے جو بزرگوں کا سچا نام لیوا بنے. اس لیے کہ جو حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے وہ حضرت فیروز شاہ تغلق، جو ہندوستان کے اس دور راجہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی فوج میں ان کے والد صاحب داخل ہو گئے تھے، اور فوج میں داخل ہونے کے بعد میں وہ بہت سارے خرافات میں آ گئے تھے. تو حضرت کے دادا جو تھے وہ بہت کڑتے تھے اور پریشان رہتے تھے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا میرے خاندان میں میرے کوئی ایسی اولاد پیدا فرما دے جو میری وراثت کا ضامن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ ہاں فرماتے ہیں جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب آپ اپنی ماں کے، تو ماں کے شکم میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اور ایسے فرماتے تھے کہ شکم میں، اپنے ماں کے شکم میں فرماتے تھے تو باہر آواز سنائی دیتی تھی. وہ آواز باہر، ہاں. سلسلے چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، اور رمضان المبارک میں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو تاریخ میں یہ بیان فرمایا کہ آپ رمضان شریف میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے. حالانکہ رمضان شریف میں پیدائش ہوئی، بچپنا ہے، شیر خارگی کا زمانہ ہے، مگر الحمدللہ سب اللہ والے ہیں. کون ہیں؟ اللہ والے ہیں.
اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ جس میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اس مہینے میں بھی آپ کبھی کیا کہتے ہیں دودھ نوش نہیں فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو چارپائی میں سلا دیتی تھی رات میں، اور جب اٹھ کر کے دیکھتی تھیں تو دیکھتے کہ ان کے فرزند حضرت مینا شاہ چارپائی کے نیچے سجدے میں سر رکھے ہوئے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں۔ بچپن کا زمانہ ہے، کیسے زمانہ ہے؟ ہاں، چارپائی پہ رات کو سلا دیتی، اور جب کبھی نیند کھلتی ان کی کہ دیکھوں کہاں ہے مینا شاہ، تو دیکھتے کہ چارپائی کے نیچے سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کو جب مکتب میں داخل کیا گیا تو استاذ نے جب پڑھانا شروع کیا آپ کو تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا، اس کے بعد میں کہا الف پڑھو، تو آپ نے الف پڑھ دیا، اور اس کے بعد میں جب بڑھ پڑھانے لگے تو انکار فرما دیا کہ میں با نہیں پڑھوں گا، پڑھ لیا بس کافی ہے الف۔ اللہ کیا فرمایا کہ میرے لیے الف ہی کافی ہے، اب الف سے آگے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الف یہ ہمارے رب کی یعنی الہی کی معرفت ہے۔ الہی کس سے لکھا جاتا ہے؟ الف سے۔ فرماتے ہیں الہی کی معرفت ہو گئی، یہ میرے لیے کافی، اب ہم کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کی جو خانقاہ ہے بالکل جو لکھنؤ جنکشن ہے اس سے قریبی میں ہے، اپنی حاضری ہوئی تھی نزدیکی، وہاں سے ایک جو بڑا ہاسپٹل ہے لکھنؤ کا پورا، اس سے بالکل متصل ہے، اور بہت سارے لوگوں کو فیض وہاں سے ملتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہیں وہاں سے اللہ پاک فیض عطا فرماتا ہے۔ اپنے 900 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اس زمانے کے بہت بڑے بڑے اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی جیسے آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور جن سے آپ نے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اتنے زبردست، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بارگاہ کے جانبے ادب طے کرنے والے ضرور ان کی غلامی کا صدقہ اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اس طریقے سے آپ کا سلسلہ بھی بہت چلا، اور جو سلسلے چشتیہ جس کی اجازت اعلیٰ حضرت کو عطا ہوئی تھی، اس سلسلے میں بھی اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ چشتیہ ہے اس میں بھی حضرت کا نام آتا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں نہیں مگر سلسلہ چشتیہ میں حضرت کا نام آتا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ ان آقاؤں کے غلام ہیں جن کی حیرت انگیز قربانی ہے اور خدمت دین ہے کہ آج انہی حضرات کا یہ صلہ ہے، انہی حضرات کی محنتیں ہیں کہ اللہ پاک نے آج ہم اور آپ کو چین و سکون کے ساتھ کم سے کم سونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ ان کا اگر سایہ کرم نہ رہے تو آج نہ جانے کہاں سے کہاں ہم لوگوں کو پہنچا دیا ہوتا۔ بس آخری گفتگو یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ٹھیک ہے؟ اللہ والوں سے، اور یہی ہیں اللہ والے، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو پوری دنیا والوں کے سامنے پیش فرما کے اور یہ ثابت کیا کہ جس خدا وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا وہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مستحق عبادت نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے، نہ جانے کیسے کیسے ماننے والے تھے، نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہ جب دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ کا پیغام لے کر، رسول پاک کا پیغام لے کر، صحابہ کا پیغام کو لے کر کے جب دنیا میں نکلے تو دنیا والوں کو بتایا کہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس پر کبھی موت نہیں طاری ہوگی، جسے اونگ نہیں آتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی شان یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے۔
جب یہ پہچان کروایا لوگ آپ کے دامن سے لگے تو اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا فرما دیا. تو الحمدللہ انہی کی تاریخ ہے. ان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو اور یہی ہم اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی ہے. سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو مولا کا اگر وصل آپ چاہتے ہیں تو یہی اللہ والے ہیں، انہی کے وسیلے کو آپ حاصل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہم اور آپ کی رسائی ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ.